کچھ زمینیں صرف مٹی نہیں ہوتی، کچھ زمینیں سانس لیتی ہیں، اور بنگال میں ایک ایسی زمین تھی جو رات کے اندھیرے میں اپنے مالک کا نام پکارتی تھی۔ یہ کہانی اس پراپرٹی کی ہے جسے بیچنے والا مر گیا، خریدنے والا پاگل ہو گیا، اور جو قبضہ لینے گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اگر آپ دل کے کمزور ہیں تو یہ کہانی مت سنیے، اور اگر آپ کو دلچسپی ہے تو یہ کہانی آخر تک ضرور سنیں۔ مغربی بنگال کے ایک دور دراز ضلع میں جہاں دریا کی نمی اور پرانے پیپل کے درختوں کی جڑیں زمین کو جکڑے رکھتی تھیں، وہاں ایک وسیع مگر ویران پراپرٹی موجود تھی جسے مقامی لوگ لال مٹی پلاٹ کے نام سے جانتے تھے۔ یہ زمین تقریباً 50 سال سے ویران پڑی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے کاغذات ہر 10 سال بعد خود بخود ظاہر ہو جاتے، جیسے کوئی ان پر اپنا حق یاد دلانا چاہتا ہو۔ یہ جائیداد پہلے ایک رئیس بنگالی خاندان کی ملکیت تھی، مگر فیملی کے تمام افراد پراسرار حالات میں یا تو لاپتہ ہو گئے یا پھر پاگل خانے پہنچا دیے گئے۔ سرکاری ریکارڈز میں وجہ ہمیشہ ایک ہی لکھی گئی: نامعلوم ذہنی دباؤ۔ جب کلکتہ سے تعلق رکھنے والا ایک پراپرٹی ڈیلر سبھاش مکھرجی زمین کو خریدنے کے لیے رجسٹری آفس پہنچا تو کلرک نے فائل کھولتے ہی قلم روک لیا اور بغیر سر اٹھائے صرف ایک جملہ بولا: یہ زمین واپس نہیں دیتی۔ سبھاش نے ہنس کر بات ٹال دی، مگر جب اس نے دستخط کیے تو رجسٹر کی سیاہی اچانک سرخ ہو گئی اور باہر کھڑا پیپل کا درخت زور سے چرچرانے لگا، جیسے کسی نے اس کی جڑیں کھینچ لی ہوں۔ اسی رات سبھاش کے گھر کی دیواروں سے مٹی ٹپکنے لگی۔ سبھاش نے زمین کا معائنہ کرنے کے لیے 3 آدمیوں کو بھیجا۔ یہ تینوں بنگال کے مقامی مزدور تھے جو زمین کے آس پاس کے قصے سن کر پیسے کی لالچ میں راضی ہو گئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے زمین پر پہلا قدم رکھا، ہوا اچانک رک گئی، پرندے خاموش ہو گئے اور زمین کے بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں نظر آیا جس پر سرخ اور کالے دھاگے بندھے ہوئے تھے۔ رات ہوتے ہی ایک مزدور نے دیکھا کہ کنویں سے کسی عورت کے بال باہر آ رہے تھے، مگر چہرہ نہیں، صرف بال اور مٹی سے نکلتے ہوئے ناخن۔ اگلی صبح 3 میں سے صرف 2 زندہ واپس آئے، تیسرا کنویں کے اندر ملا، آنکھیں باہر نکلی ہوئی اور زمین پر ایک کٹی ہوئی زبان ملی جس پر لکھا تھا مالک۔ اسی دن سبھاش کو پہلی بار احساس ہوا یہ محض زمین نہیں بلکہ کالے بنگالی منظر کا مرکز ہے۔ سبھاش نے ایک پرانے تانترک کو بلایا، اس نے زمین پر قدم رکھتے ہی مٹی کو سونگھا اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ یہ زمین کسی کی وراثت نہیں، یہ زمین قربانی مانگتی ہے۔ تانترک نے بتایا 50 سال پہلے زمین کے مالک نے اپنی جائیداد بچانے کے لیے 6 انسانوں کی قربانی دی تھی اور زمین کو منتر کے ذریعے باندھ دیا تھا کہ جو بھی اس کا مالک بنے زمین اس کی جان لے کر چھوڑے۔ ہر 10 سال بعد زمین اپنا حق مانگتی تھی۔ سبھاش نے سب کو بکواس سمجھا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب سبھاش نے زمین پر تعمیراتی کام شروع کروایا تو بنیاد کھودتے وقت انسانی ہڈیاں نکلیں۔ مزدوروں نے کام چھوڑ دیا، مگر سبھاش نے پولیس اور سرکاری فائلوں میں سب کچھ دبا دیا۔ اسی رات تعمیراتی سائٹ پر سیمنٹ کی دیواروں سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ کسی نے دیکھا کہ دیواروں پر ہاتھوں کے نشان ابھر رہے ہیں اندر سے۔ سبھاش کے گھر میں اب ہر رات ایک ہی خواب آتا تھا: زمین اسے نگل رہی ہے اور کنواں اس کا نام لے رہا ہے۔ سبھاش کی ذہنی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ وہ رجسٹری کے کاغذات جلاتا مگر راکھ سے دوبارہ وہی فائل بن جاتی۔ آخر کار اسے پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا جہاں وہ ایک ہی جملہ دہراتا تھا: زمین واپس لے لو، زمین بھوکی ہے۔ کچھ دن بعد پاگل خانے کی دیوار میں ایک دراڑ سے مٹی نکلتی پائی گئی اور سبھاش غائب۔ آج بھی وہ پراپرٹی سرکاری ریکارڈز میں فروخت کے لیے دستیاب ہے، مگر مقامی لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں رجسٹری آفس میں مہر لگنے کی آوازیں آتی ہیں اور کنواں کسی نئے مالک کا نام لیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کچھ پراپرٹیز صرف کاغذ پر نہیں ہوتی، کچھ زمینیں اپنی قیمت جانوں سے وصول کرتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ ممکن ہے اگلی کہانی آپ کے شہر کی ہو۔